السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 2 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 23 فروری ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ 9/11 کے متاثرین افغان اثاثے ضبط نہیں کر سکتے۔ نیو یارک کے ایک وفاقی جج نے فیصلہ سنایا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے متاثرین کے اہل خانہ افغانستان کے مرکزی بینک کے $3.5 ارب کے فنڈ ضبط نہیں کر سکتے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق نیو یارک کے جنوبی ضلع کے جج جارج ڈینیلز نے منگل کو کہا کہ وفاقی عدالتوں کے پاس افغانستان کے مرکزی بینک سے رقوم ضبط کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جج جارج ڈینیل نے اپنے 30 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا کہ جج پہلے سے طے شدہ فیصلوں سے حاصل ہونے والی رقوم کو تو امریکہ کے دہشت گردانہ حملوں سے متاثرین کو دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈز کو ضبط کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9/11 حملوں میں طالبان کی ذمہ داری طالبان کو ادا کرنی ہوگی، نہ کہ سابق اسلامی جمہوریہ افغانستان یا افغان عوام کو۔ جج ڈینیلز نے یہ بھی کہا کہ وہ ان خاندانوں کو اثاثے دینے کے آئینی مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ طالبان کو افغانستان کی قانونی حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور ISPR کے ڈائریکٹر جنرل ندیم انجم نے کابل میں طالبان حکومت کی سینئر قیادت سے ملاقات کی ہے۔ وائس آف امریکہ افغان سروس کے مطابق پاکستانی وفد نے کابل میں افغانستان میں طالبان حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے بھی ملاقات کی۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کو جاری بیان میں کہا کہ پاکستانی وفد نے کابل میں طالبان حکام سے ملاقات میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ملکوں نے داعش اور TTP کی جانب سے درپیش خطرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق بات چیت کے دوران فریقین نے دہشت گرد تنظیموں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا۔ واضح ہے کہ یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب پاکستان میں TTP کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسری جانب چند روز قبل پاک افغان سرحد طورخم پر دونوں ملکوں کی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی وجہ سے سرحد 4 روز سے بند ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات میں گزشتہ ماہ پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں ہونے والے خودکش دھماکے کے بعد مزید تناؤ آ گیا تھا۔ ایک تیسری خبر میں افغان صوبے کونڑ میں فائرنگ سے TTP کا کمانڈر نور سعید محسود ہلاک ہو گیا ہے۔ افغان سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فائرنگ کا واقعہ صوبہ کونڑ کے علاقے اسد آباد میں پیش آیا۔ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی بستیوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ مغربی کنارے میں ایک نئی خونی کشیدگی کے بعد یروشلم کی حیثیت کو یک طرفہ اقدامات سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اینٹونیو گوٹریس نے فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کو بتایا کہ ہر نئی آباد کاری امن کی راہ میں ایک اضافی رکاوٹ بن رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر نئی بستی کی سرگرمی بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی ہے اور اسے روکنا چاہیے۔ تشدد کے لیے اکسانا ختم ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو دہشت گردی کو جواز بناتی ہو، اسے سب کو مسترد کر دینا چاہیے۔ اینٹونیو گوٹریس کا یہ بھی کہنا تھا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی موجودہ صورتحال برسوں میں سب سے زیادہ کشیدہ ہے۔ اسرائیل فلسطین امن عمل تعطل کا شکار ہے اور تناؤ اپنے عروج کو پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر ریاض منصور کی موجودگی میں اس بات پر زور دیا کہ ہماری فوری ترجیح مزید کشیدگی کو روکنا، تشدد میں کمی لانا اور امن بحال کرنا ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ سن 1975 میں قائم ہونے والی اس کمیٹی کا نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب کل بدھ کے روز اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیوں میں 16 سالہ لڑکے سمیت 10 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی کے مطابق زیادہ تر فلسطینیوں کو اسرائیلی فوج نے شمالی مقبوضہ مغربی کنارے میں نابلس میں چھاپے کے دوران گولیاں مار کر شہید کیا۔ صوبائی وزیر سردار عبدالرحمان کھیتران گرفتار۔
بلوچستان کے وزیر مواصلات و تعمیرات سردار عبدالرحمان کھیتران کو بارکھان میں 3 افراد کے قتل کے الزام میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے تصدیق کی ہے کہ صوبائی وزیر کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع نے اردو نیوز کو بتایا کہ سردار عبدالرحمان کھیتران پولیس حکام سے ملنے ڈی آئی جی پولیس کوئٹہ کے دفتر گئے تھے، جہاں انہیں حراست میں لے کر دفتر سے ملحقہ بجلی روڈ تھانے منتقل کر دیا گیا۔ کرائم برانچ پولیس صوبائی وزیر سے تفتیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب بارکھان سے خاتون سمیت 3 افراد کی لاشیں ملنے کے واقعے میں پیش رفت سامنے آئی ہے کہ خان محمد مری کی بیوی گراناز، بیٹی اور 4 بیٹیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں خاتون گراناز نے ایک ویڈیو میں قرآن اٹھا کر سردار کھیتران پر اسے اور اس کے بچوں کو نجی جیل میں رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ بعد ازاں خان محمد مری کے 2 بیٹوں اور ایک نامعلوم خاتون کی لاش بلوچستان کے علاقے بارکھان کے کنویں سے ملی تھی، جس کے بعد دعویٰ کیا گیا تھا کہ کنویں سے ملنے والی خاتون کی لاش گراناز کی ہے، لیکن گزشتہ روز کنویں سے ملنے والی لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل کیا گیا۔ پولیس سرجن ڈاکٹر عائشہ فیض کے مطابق کنویں سے ملنے والی لاشوں میں سے ایک لڑکی کی لاش ہے، جس کی عمر 17 سے 18 سال ہے۔ مقتولہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکی کے سر پر 3 گولیاں ماری گئی اور شناخت چھپانے کے لیے چہرے اور گردن پر تیزاب پھینکا گیا۔ پولیس سرجن نے بتایا کہ قتل کی گئی لڑکی گراناز نہیں بلکہ ان کی بیٹی ہو سکتی ہے۔ تاجکستان کے مختلف علاقوں میں 6.8 شدت کا زلزلہ۔ تاجکستان کے مختلف علاقوں میں 6.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق تاجکستان میں آنے والے زلزلے کی ریکٹل اسکیل پر شدت 6.8 ریکارڈ کی گئی، جبکہ گہرائی 20 کلومیٹر زیر زمین تھی۔ زلزلے کا مرکز تاجکستان کے علاقے علیچر سے 47 کلومیٹر دور تھا۔ دوسری جانب پاکستان میں اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ازبکستان، چین، بھارت، افغانستان اور کرغستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل ہی پاکستان کے محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ پاکستان اور پڑوسی ممالک میں بھی بڑے زلزلے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ ترکی اور شام میں 6 فروری کو آنے والے خوفناک زلزلے کی پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی، جس میں جاں بحق افراد کی تعداد 44,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ترکیہ کے میڈیا واچ ڈاگ نے ملک کے جنوبی حصے میں اس ماہ کے اوائل میں آنے والے زلزلے کی کوریج پر 3 چینلز پر جرمانے عائد کیے ہیں۔ واضح ہے کہ ترکیہ نے گزشتہ سال اکتوبر میں ایک قانون منظور کیا تھا، جس کے تحت جعلی خبروں کی تشہیر پر 3 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب ترکیہ کی جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے سربراہ نے ان فیصلوں کو ناظرین کے خلاف جرم قرار دیا اور نگراں ادارے کو سینسرشپ بورڈ قرار دیا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان سزاؤں کے ساتھ واچ ڈاگ کے مجرمانہ ارکان نے ایک بڑا جرم کیا ہے اور وہ عوام کی خبر حاصل کرنے کے حق اور زلزلہ متاثرین کو مطلع کرنے کے حق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ عالمی تناؤ میں اضافہ، چین کی روسی صدر ولادیمیر پوتین کی حمایت۔ روس کے یوکرین پر حملے کو 1 سال مکمل ہونے سے قبل چین نے بدھ کو روس کے ساتھ مضبوط شراکت داری کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے یورپ کے دورے کے دوران اتحادیوں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتین نے ماسکو میں ایک بڑی ریلی سے خطاب میں کہا کہ روس یوکرین میں اپنی تاریخی سرزمین کے لیے لڑ رہا ہے اور اس کے فوجی بہادری، دلیری اور جرأت سے لڑ رہے ہیں، ہمیں ان پر فخر ہے۔ دوسری جانب یوکرین میں 24 فروری کو حملے کے 1 برس مکمل ہونے پر روسی میزائل حملوں میں اضافے کے خوف سے اسکولوں کی کلاسیں پورے ہفتے کے لیے آن لائن کر دی گئی ہیں۔ تیسری جانب چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے، جو کہ یوکرین پر حملے کے بعد روس کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین چینی عہدیدار ہیں، صدر پوتین کو کہا ہے کہ بیجنگ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ جواب میں روسی صدر کا کہنا ہے کہ وہ چینی صدر شی جن پنگ کے دورہ ماسکو اور شراکت داری کو مزید بڑھانے کے لیے منتظر ہے۔ امکان ہے کہ صدر شی جن پنگ جمعے کو امن کے حوالے سے تقریر کریں گے، لیکن یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ جب تک روسی فوجیں یوکرین میں ہیں،
امن پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں فرانس میں 16 سالہ اسٹوڈنٹ نے کلاس روم میں ٹیچر کو تیز دھار چھری سے وار کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فرانس میں بورڈیوکس کے قریب رومن کیتھولک اسکول میں ہسپانوی زبان پڑھانے والی 50 سالہ استانی کو لیکچر کے دوران اسٹوڈنٹ نے قتل کر دیا۔ قاتل اسٹوڈنٹ کے ہم جماعتوں نے بتایا کہ 16 سالہ اسٹوڈنٹ اپنی نشست سے اٹھا اور استانی کے قریب پہنچ کر تحمل سے کوئی بات کرنے لگا، پھر وہ دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ بند کر کے ٹیچر کی جانب لپکا۔ پلک جھپکتے میں اسٹوڈنٹ نے استانی کے سینے پر چھری کے پیدر پہ وار کیے، جس سے ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ اسٹوڈنٹ آلۂ قتل سمیت بھاگ کھڑا ہوا۔ بعد ازاں پولیس نے تعاقب کے بعد اسٹوڈنٹ کو گرفتار کر کے آلۂ قتل بھی برآمد کر لیا۔ اسٹوڈنٹ نے اعترافی بیان میں کہا کہ اسے کان میں آوازیں آتی تھی کہ خاتون ٹیچر کو قتل کر دو۔ مفتی تقی عثمانی نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ جامعہ دارالعلوم کراچی کے سوشل میڈیا پیج پر جاری کی گئی معلومات کے مطابق پاکستان کے معروف عالم دین مولانا مفتی محمد تقی عثمانی نے خانہ کعبہ کے اندر جانے کی نہ صرف سعادت حاصل کی بلکہ بیت اللہ کے اندر عبادت بھی کی۔ ذرائع کے مطابق مفتی محمد تقی عثمانی نے بیت اللہ کے اندر نماز بھی ادا کی، جبکہ اس موقع پر لی جانے والی ان کی تصاویر نے سوشل میڈیا پر سب کی توجہ حاصل کر لی۔ ادھر ایک دوسری خبر میں حرمین شریفین انتظامیہ نے کنگ عبدالعزیز کمپلیکس برائے غلاف کعبہ میں وزیٹرز کے خیر مقدم کے لیے 11 زبانیں بولنے والا روبوٹ فراہم کیا ہے۔ یہ روبوٹ کمپلیکس آنے والوں کا خیر مقدم بھی کرتا ہے اور غلاف کعبہ فیکٹری کا تعارف بھی کراتا ہے۔ روبوٹ 24 گھنٹے بغیر کسی وقفے کے متعدد زبانوں میں گفتگو کر سکتا ہے۔ روبوٹ متعدد خوبیوں کا حامل ہے، وزیٹرز کے چہروں اور جذبات کو پہچان سکتا ہے، ٹچ اور ہینڈ موشن کے ذریعے زائرین کے ساتھ صوتی بات چیت کر سکتا ہے۔ روبوٹ کا وزن 29 کلو گرام ہے اور یہ بیٹری سے چلتا ہے جو 8 گھنٹے تک مؤثر رہتی ہے۔ بیٹری کی چارجنگ میں 8 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اسے بجلی سے منسلک کیے جانے پر نان اسٹاپ چلایا جا سکتا ہے۔ ایک تیسری خبر میں ابوظبی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کے مطابق گزشتہ سال متحدہ عرب امارات میں طلاق کی شرح میں تقریباً 6% کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 2018 میں طلاق کی شرح 12% رہی اور 2019 اور 20 میں 13%، پھر 2021 میں کم ہو کر 9% رہ گئی اور 2022 میں 30% کی کم سے کم حد پر پہنچ گئی۔ طلاق کی شرح میں یہ کمی محکمہ عدل کے مختلف پروگراموں اور اقدامات کے کامیاب نفاذ کے باعث ممکن ہوئی، جن میں مفاہمت بہتر ہے یعنی الصلح خیر اقدام بھی شامل ہے۔ الصلح خیر منصوبے کے تحت اختراعی اقدامات اٹھائے گئے جن میں روایتی عدالتی نظام سے باہر تنازعات کو حل کرنا بھی شامل تھا۔ روایتی عدالتی نظام سے باہر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش سے مثبت نتیجہ سامنے آیا اور خاندانی مشیروں کی کوششوں کے ذریعے فریقین تنازعات کے خوش اسلوبی سے حل کے لیے راضی ہوئے، جو بالآخر طلاق کے مقدمات میں کمی کا باعث بنا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں جرمنی نے تہران عدالت کی جانب سے جرمن شہری کو سزائے موت سنائے جانے پر احتجاجاً ایران کے 2 سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ 67 سالہ جمشید نامی شخص امریکی نژاد جرمن شہری ہے، جسے ایرانی عدالت نے 2008 میں ہونے والے ایک مسجد میں بم دھماکے کا مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے موت سنائی تھی۔ جرمن شہری جمشید پر تندر نامی جماعت کے سربراہ ہونے کا الزام بھی تھا، جس کا مقصد ایران میں خمینی انقلاب سے پہلے رائج شاہ ایران کے دور کی بحالی تھا۔ ایران نے دعویٰ کیا کہ اس تنظیم کو امریکہ کی حمایت اور معاونت حاصل ہے۔ نیو یارک اور لاس اینجلس سے اس تنظیم کے ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے ایران کی اپوزیشن جماعتوں کی حمایت کی جاتی ہے۔ جمشید کی سزائے موت کے فیصلے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے جرمنی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی سفارت خانے سے 2 سفارتکاروں کو نون گریٹا قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر جرمنی چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔